ہم نے اپنا جو ایک سلسلہ پرنسپل والا بند کیا ہوا تھا بیچ میں، جس کی وجہ سے رمضان اور عید کچھ اور ایشوز تھے، تو ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بینیفٹ ہوگا اور یہ آپ کے لیے ایگزام میں ہیلپ فل ہوگا. آج ہم دوبارہ سے MCQ کی طرف آتے ہیں، اور ایک MCQ ہے جس میں کہ پوسٹ پارٹم کے دوسرے دن مڈ وائف جو ہے نا، جو مدر ہے اس کے پیروں کو میں دیکھتی ہے، ہاؤ مین سائن دیکھتی ہے. اگر وہ پازیٹیو آ جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ کیا ثابت کرتی ہے. تو یہ کیا پرپیورل سیپسس کی سائن ہوتے نہیں؟ یہ پرپیورل سیپسس کی سائن نہیں ہوتی ہے. پیلوک سیلولیٹس نہیں، پیلوک سیلولیٹس میں فیور اور وجائنل ڈسچارج کے سائنس ہوتے ہیں. مسٹائٹس ہے، مسٹائٹس تو بریسٹ میں ہوتی ہے. تو جب یہ دیکھتے ہیں تھرومبوسس کی سائن ہوتی ہے. یہ جو ہماری کاف مسلس ہیں، کاف مسلس اگر کسی کی کاف مسلس جو پنڈلیاں جس کو بولتے ہیں اردو میں، اگر پنڈلیاں سوئلن ہو، پینفل ہو، سخت ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھرومبوسس کے چانسز زیادہ ہیں. تو ایسے پیشنٹ کو ہم جو ہے نا وہ اسٹاکنگس بھی دیتے ہیں، موبلائز کرواتے ہیں. تو ہم جو ہے نا جیسے ڈلیوری ہوتا ہے یا سیزر ہوتی ہے تو دوسرے دن جو ہم یہ پنڈلیوں کو چیک کرتے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگتا ہے یہ ہارمون سائنس اگر پازیٹیو آ جاتی ہے تو اس کا مطلب تھرومبوسس کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن ہے آپ لوگوں کا کہ ایک پیشنٹ ہے شدید ایکلیمشیا کے لیے میگنیشیم سلفیٹ تھراپی لے رہی ہے. میگنیشیم سلفیٹ کے سائڈ افیکٹ یا اس کی کمپلیکیشن پوچھ رہا ہے. مڈ وائف کو خون میں میگنیشیم سلفیٹ کی زیادتی لگ رہی ہے، مطلب کہ اس وقت تو لیبارٹری میں نہیں، مگر کلینکل کون سی سائن ہوگی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ میگنیشیم سلفیٹ جو ہے وہ اوور ڈوز ہو گیا ہے یا اس کی خون میں زیادتی ہو گئی ہے اور وہ ایکسکریٹ نہیں ہو پا رہا. ڈوز تو صحیح ہے مگر ایکسکریٹ نہیں ہو پا رہا اور کمپلیکیشن کریٹ کر رہا ہے. تو اس میں کیا مسلسل سر میں درد؟ نہیں، سر میں درد نہیں ہوتا اس سے. غنودگی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ کوئی اور کنڈیشن ہے. غنودگی بھی کیلشیم سلفیٹ کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتی. ایپیگیسٹرک درد نہیں، ایپیگیسٹرک درد ہوتا ہے مگر وہ پریکلمشیا کی سائن ہے. میگنیشیم سلفیٹ کی کمپلیکیشن نہیں ہے. اس میں ہے کہ سانس کی رفتار میں کمی ہونا. یس، سانس کی رفتار میں کمی ہو جاتی ہے، بریڈی کارڈیا ہو جاتا ہے یا ہائپو سانس جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سے آتی ہے، وہ مسلس کو ریلیکس کرتا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو صحیح والا آپشن ہے وہ سانس کی رفتار کو کمی. اس کے بعد ایک کوشچن ہے آپ لوگوں کا کہ نیچے دی گئی سائن میں سے کون سی سائن جو ہے نا وہ ہائپرمیکسس گریویڈیرم کو بیان کرتی ہے، جو وضاحت کرتی ہے. اس کو اس طرح دیا گیا ہے کہ مزنجا ذیل میں سے کون سا بیان جو ہے نا ہائپرمیکسس گریویڈیرم کی بہترین وضاحت کرتا ہے. یہ MCQ انہوں نے جو لکھا ہے، مگر اس کا مطلب یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ ہائپرمیکسس گریویڈیرم کو کیسے ڈائگنوز کریں گے. تو بھوک میں کمی اور مسلسل جو ہے نا پانی کی کمی ہو جانا. نہیں، بھوک کی کمی اور پانی کی کمی کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے، اگر ہائپرمیکسس میں تو وہ نکل جاتا ہے نا، وہ کھاتی نہیں ہے، بھوک تو اس کو لگتی ہے. شدید خون کی کمی، جو الیکٹرولائٹس، خون کی کمی کی وجہ سے الیکٹرولائٹس امبیلنس نہیں ہوتا، میٹابولزم امبیلنس نہیں ہوتا، بلکہ آئرن کی ڈیفیشنسی ویکنیس ہو جاتی ہے. اس کے بعد شدید متلی اور احساس جو معدے کی جلن اور ممکنہ طور پہ اندرونی خون بہنے کا سبب بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. شدید متلی یا جو ہے یہ چیزیں جلن تو کر سکتی ہیں، ہاضمے میں رکاوٹ کر سکتی ہیں، مگر خون بہنے کا سبب نہیں ہوتی. معدے میں اس کی جگہ پہ خون نہیں بہتا ہے. اب اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ شدید متلی اور الٹی جو الیکٹرولائٹس میٹابولک غذائی عدم توازن کا سبب بنتی ہے. یس، ہائپرمیکسس گریویڈیرم میں یہی ہوتا ہے کہ الیکٹرولائٹ الٹی متلی کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے اور غذائیت کمی ہو جاتی ہے، میٹابولک امبیلنس ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو آپشن ہے جس میں ہے کہ شدید ملٹی الٹی جس کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہونا، میٹابولزم کا غیر معتدل ہونا اور غذائی کمی، یہ سب ہائپرمیکسس گریویڈیرم کے سائنس ہیں. اور ایک اور کوشچن ہے کہ نیورل ٹیوب کی خرابی ہے زچل، مطلب کہتے ہیں بچہ جو ہے اس میں اگر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ مطلب اسپائنل کارڈ جو ہوتی ہے کرنگی والی ہڈی، اس میں کوئی مسئلہ ہو، دماغ میں کوئی مسئلہ ہو، سر میں کوئی مسئلہ ہو، تو اس کی کمی کون سی غذائیت کو شو کرتی ہے، کون سی غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں بایوٹین کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوتی. کیلشیم کی وجہ سے فکس پڑتے ہیں مگر نیورل ٹیوبس ڈیفیکٹس نہیں ہوتے. بیٹا کیروٹین آئز کے لیے اس کے لیے اچھا ہے، بٹ اٹس ناٹ کاز دا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ. اس میں فولک ایسڈ ڈیفیشنسی، یس، فولک ایسڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے پروون ہے کہ اس کی وجہ سے
جو ہے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہم پریگنینسی میں یوزلی دے رہے تھے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں، تو ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور کون سے ٹاپک میں آپ کو پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، کون سا MCQ ہے جو آپ سے سولو نہیں ہو پا رہا، یا ہم ان چیزوں کو ٹاپکس میں کنورٹ کر کے آپ کو سمجھائیں، تو ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو بجائے. تھینک یو.